نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، کفار ظلم و ستم کرتے تھے. کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے یار غار و یار مزار، اپنے جانثار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیتے اور ایک غار میں تشریف لے جاتے. کئی دن وہاں تشریف فرما رہتے، پھر آپ شہر میں مکے میں دوبارہ تشریف لے آتے. یہ حالات رہتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی غار میں تشریف فرما تھے. ایک غلام جو بکریاں چرایا کرتا تھا اور اس کے مالک کا نام تھا عبداللہ بن جدعان، وہ غلام اس اپنے مالک کی بکریاں لے کر اسی طرف آ نکلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے پوچھا کہ اے غلام، تمہارے پاس دودھ ہے؟ اس غلام نے جب چہرہ دیکھا کہ نورانی چہرہ ہے اور ایسی حسین ادائیں ہیں، پیارا سا چہرہ ہے، اس نے کہا حضور ایک بکری ہے جو میرے حصے کی ہے، مطلب ساری بکریاں میرے مالک کی ہیں، ان میں سے اس نے میرے لیے ایک بکری مقرر کی ہوئی ہے کہ بھی تم اس کا دودھ پیا کرو. اب آپ چاہیں تو میں اپنے حصے کی بکری کا دودھ آپ کو پیش کر دیتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے کیا کیا، اس بکری کو بلوایا، کہا کہ بھی وہ بکری لے آؤ. وہ غلام بکریاں لے کر آ گیا، وہ بکری لے کر آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا، دودھ دوہنا شروع کیا، پیالہ بھر گیا. آپ نے خود نوش فرمایا، خود پیا. دوبارہ اپنے اس میں سے دودھ دوہا، پیالہ بھر گیا. اپنے یار غار صدیق اکبر کو آپ نے وہ دودھ عطا فرمایا، انہوں نے وہ دودھ پیا. دوبارہ آپ نے اسی بکری کا ہی دودھ مزید نکالا اور پھر پیالہ بھر گیا اور آپ نے اسی غلام کو عطا فرمایا، یہ لو تم بھی پیو. یہ 3 پیالے 3 مرتبہ دودھ دوہنے کے بعد، 3 مرتبہ دودھ نکالنے کے بعد بھی جب اس کا دودھ دیکھا گیا تو تھن ویسے کے ویسے موجود ہیں جیسے اس میں سے دودھ نکالا ہی نہیں گیا. اب چہرہ تو پہلے ہی حسین و جمیل، اوپر سے خوبصورت ادائیں، نورانی چہرہ ہے، اور پھر یہ معجزات دیکھے. وہ غلام تو آقا کا عاشق بن گیا، نبی کریم علیہ السلام پر دیوانہ ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہل لک فی الاسلام، اے غلام اسلام قبول کرو گے؟ وہ تو پہلے ہی دیوانہ ہوا کھڑا تھا. جیسے ہی میرے آقا نے فرمایا انہوں نے فوراً ہی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. اب بکریاں یہاں غار تک لے کر آئے تھے. اب تو وہ غلام ہم غلاموں کے سردار بن گئے نا، صحابی رسول بن گئے. بکریاں یہاں تک لے کر آئے تھے اور بکریوں نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی تھی. بکریاں بھی حشاش بشاش ہیں، گویا کہ خوش ہیں، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس کیفیت کے اندر بڑے ہی اچھے دودھ کے ساتھ وہ یہاں سے گئیں. جب اس کے آقا نے ان سچے عاشق رسول کے دنیا کے آقا نے، مالک نے، عبداللہ بن جدعان نے دیکھا کہ آج تو بکریاں بڑی فربا ہو کر صحت مند ہو کر آئی ہیں، دودھ بہت زیادہ دے رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ ایسا کیا کرو، جہاں آج گئے نا روزانہ یہیں جایا کرو، دودھ زیادہ دینے لگ گئی ہیں. اس نے کہا، گویا کہ اس سچے عاشق رسول نے دل میں کہا کہ دیوانے کو اور چاہیے کیا، دیوانے کو اور کیا چاہیے؟ وہاں پر تو جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جن کا میں دیوانہ ہو گیا ہوں، وہ پیاری صورت وہیں پر تشریف فرمائے، میں تو چاہتا ہوں کہ روزانہ وہاں پر جایا کروں. اب وہ غلام لے کر روزانہ وہیں پر بکریاں لے جاتے، پھر دوبارہ ایسے ہی ہوتا، روزانہ ہی گویا کہ ملاقات ہوتی، چہرہ اقدس کی زیارت بھی کرتے، باتیں بھی سنتے، دین اسلام کی تعلیمات بھی حاصل کرتے، دودھ بھی پیش کرتے، اور پھر یہی معاملہ ہوتا. بکریاں بھی تر و تازہ ہو کر فربا ہو کر واپس آتی، اور آقا بھی خوش، غلام بھی خوش. غلام کو زیارتیں مل رہی ہیں، آقا کو دودھ مل رہا ہے، مالک کو. اب یہ 3 دن اس طرح سے ہوا، 3 دن سے مسلسل یہی حال چل رہا تھا. چوتھے دن یا تیسرے دن
ابو جہل نے دیکھا کہ بکریاں بہت تر و تازہ اور فربا صحت مند ہیں، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، تو بڑا حیران ہو گیا اور کہا کہ یار ماشاءاللہ اتنی فربا اور اتنی صحت مند اتنی دودھ والی بکریاں تو یہاں پر کم ہی پائی جاتی ہیں۔ تو بتایا کہ بھی یہ تو 3 دن ہوئے ہیں، ایک چراگاہ پر ہمارا غلام لے جاتا ہے اور وہاں سے یہ کھا کر آتی ہیں، اس وجہ سے وہاں سے جب آتی ہیں تو یہ فربا ہو کر آتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اگر ایسی بات ہے کہ پہلے ایسا نہیں تھا اب ایسا ہوا ہے تو پھر ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام شہر میں تشریف فرما نہیں ہوتے تھے نا۔ اس نے کہا یہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جہاں یہ بکریاں جاتی ہیں وہیں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، یہ بکریاں ان کو دیکھتی ہیں اس وجہ سے فربا ہو کر آتی ہیں، ان کے جو تھن ہیں وہ دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ یعنی کہ اب دیکھیے کہ وہ پکا کافر، اس امت کا فرعون، ازلی دشمن خدا و مصطفیٰ، اگرچہ کافر ہے لیکن وہ بھی یہ مانتا ہے کہ اگر بکریاں بھی میرے آقا کی زیارت کر لیں تو وہ بھی صحت مند ہو جاتی ہیں، وہ بھی فربا ہو جاتی ہیں، ان کے بھی تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ اب جب اس نے عبداللہ بن جدعان کو، جو اس غلام کا ان بکریوں کا مالک تھا، اس کو کہا کہ بھی ایسی سی بات ہے، مجھے اس پر شک ہو رہا ہے، لہٰذا اس غلام کو وہاں بکریاں لے جانے سے منع کر دو۔ عبداللہ بن جدعان وہ بھی کافر تھا، ابو جہل کا گویا کہ یار تھا، تو اس نے کہہ دیا کہ بھی آئندہ تم نے وہاں نہیں جانا۔ اب وہ جو روزانہ زیارتیں ہوتی تھیں، وہ جو ملاقاتیں ہوتی تھیں، وہ جو دیدار کے جام بھر بھر کے پیتے تھے، وہ سلسلہ رک گیا۔ اب عاشق کی دل کی حالت، عاشق کی جانے نا کہ اس کی کیا حالت گزر رہی ہے، اب وہ تڑپ رہے ہیں، وہ سچے غلام، وہ سچے عاشق رسول تڑپ رہے ہیں، کاش کوئی ایسی صورت بن جائے کہ کوئی ان کی زیارت ہو جائے۔ اب میرے آقا علیہ السلام وہیں پر تشریف فرمائے، شہر میں تشریف فرما نہیں ہے، ان کو وہاں جانے سے روک دیا گیا۔ ایک مرتبہ یہی غلام، یہی سچے عاشق رسول حرم میں تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے مطاف میں خانہ کعبہ تشریف لے گئے، وہاں پر جگہ جگہ بت رکھے ہوئے تھے۔ اب یہ تو ہو چکے تھے مسلمان لیکن اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، اپنے حساب سے اندازہ لگا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور جذبات ایمان میں آ کر کیا کر دیا، ان بتوں پر تھوک دیا اور کہا کہ بھی جو تمہاری پیروی کرنے والا ہے، جو تمہارے پیچھے چلنے والا ہے، جو تمہیں خدا ماننے والا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نامراد ہے وہ شخص۔ کچھ کافر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں چلا، ان کافروں نے ان کو دیکھ لیا اور جا کر خبر دے دی کہ بھی تمہارا جو غلام ہے اس نے تو ایسا ایسا کیا ہے، لگتا ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ اب جب ایسی بات ہوئی، ان پر ظلم و تشدد کیا گیا، تو انہوں نے اللہ احد ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اس کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دی۔ جب آقا کو پتہ چلا، اس نے کیا کیا، ابو جہل اور امیہ بن خلف ان کے ہاتھوں میں اس غلام کو دے دیا اور کہا کہ اب یہ تمہارے حوالے ہے، تم اس پر جو کچھ کرنا چاہو یہ تمہارے حوالے ہے، اس کو بس اس دین سے پھیر دو۔ ان دونوں بدبختوں، ان دونوں کافروں نے کیا کیا، ان سچے عاشق رسول غلام کو لیا اور مکے کی تپتی ہوئی ریت، تپتے ہوئے صحرا پر ان کو گھسیٹا، ان کے سینے پر پتھر رکھا، ان کو لوہے کا لباس پہنا کر گرمی کے اندر، جلتی ہوئی دھوپ کے اندر ان کو ڈال دیا گیا۔ اتنی شدید گرمی ہوتی، لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے، نیچے ریت ہے، اوپر سے گرمی ہے، آگ برسا رہی ہے، وہ لوہے کا لباس گرم ہو کر ایسا ہوتا کہ بھی جسم کو جلا دیتا، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر کیا جاری ہوتا، ربی اللہ، اللہ احد، اللہ احد، میرا رب اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہی صدائیں جاری رہی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ بھی غلام ہے، تھوڑا بہت ظلم کریں گے، آج نہیں تو کل سے اپنے دین سے پھر جائے گا، لیکن وہ ہیں کہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر کار کیا ہوا، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، غار سے شہر مکہ کی طرف تشریف لائے، شہر میں جب آئے،
پتہ چلا کہ میرے اس عاشق صادق، اس سچے عاشق پر اس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے، آپ تڑپ اٹھے، لیکن ابھی صبر کا معاملہ تھا کہ ابھی اسلام ظاہر نہیں کرنا تھا۔ آخر کار کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیا، کاش اس غلام کو کوئی خرید کر آزاد کر دے۔ تو عاشق صادق، عاشق اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس غلام کو مہنگے داموں، منہ بولی قیمت دے کر خرید کر آزاد کر دیا۔ اور جب خرید کر آزاد کر دیا، وہ عاشق رسول غلام نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں رہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہر موقع پر رہنے لگے۔ اور یہ سچے عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ جو ہم نے جن کا واقعہ سنا ہے، یہ کوئی اور نہیں، سید المؤذنین حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جن کو اسلام قبول کرنے پر تپتی ریت پر ڈالا گیا، سینے پر پتھر رکھے گئے۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سرور دین کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے اس پر، سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی زبان پر جاری رہا لا الہ الا اللہ۔